بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج کی اس ویڈیو میں غزوہ تبوک کے بارے میں بتائیں گے۔ آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے اسلامی اور معلوماتی چینل ویلتھ آف نالج کارنر کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن کو آل پہ کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت وصول ہو سکے۔ رجب 9 ہجری میں غزوہ تبوک پیش آیا۔ تبوک عرب اور شام کی سرحد پر ایک مقام ہے۔ یہ رومیوں کی حکومت میں تھا۔ روم اور عرب کے سرحدی علاقے پر رومی حکومت کی جانب سے عرب سردار حکومت کرتے تھے۔ شرابیل والی بصرہ بھی انہی سرداروں میں تھا۔ جنگ موتا کے بعد ہی رومیوں نے عرب پر حملہ کا ارادہ کر لیا تھا، اور شام کے غسانی خاندان کو جو نسلاً عرب اور مذہباً عیسائی تھا اور رومی حکومت کے ماتحت حاکم تھا، اس مہم پر مامور کیا تھا۔ اس وقت سے عرب پر ان کے حملہ کی افواہیں برابر پھیلتی رہتی تھیں۔ اسی زمانہ میں شام کے نبطی سوداگروں نے جو مدینہ آیا کرتے تھے اطلاع دی کہ شام میں رومیوں نے بہت بڑی فوج جمع کی ہے اور اس کا مقدمۃ الحبیش بلقاء تک پہنچ چکا ہے۔ یہ بھی افواہ پھیل گئی کہ عیسائی عربوں کی درخواست پر ہرقل نے 40,000 فوج بھیج دی ہے۔ چونکہ رومیوں کی جانب سے عرصہ سے حملہ کا خطرہ تھا، اس لیے ان خبروں کے یقین کرنے میں تعامل نہ ہوا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب 9 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مدینہ چھوڑ کر 30,000 مسلمانوں کے ساتھ، جس میں 10,000 سوار تھے، شام روانہ ہوئے۔ تبوک پہنچ کر معلوم ہوا کہ حملہ کی افواہیں غلط تھیں، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 دن تک تبوک میں قیام فرمایا۔ ایلا کے سردار یوحنا نے حاضر ہو کر جزیہ دینا قبول کیا اور ایک خچر ہدیہ میں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ایک ردا عطا فرمائی۔ جربا اور ازرح کے عیسائیوں نے بھی آ کر جزیہ پر رضامندی ظاہر کی۔ دومت الجندول کا حاکم عقیدر کیسر کے ماتحت تھا، اس کی جانب سے خطا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو 400 آدمیوں کے ساتھ دومت الجندول بھیجا۔ خالد نے اسے گرفتار کر لیا۔ عقیدر مصالحت کے لیے آمادہ ہو گیا۔ خالد نے اسے اس شرط پر رہا کر دیا کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر شرائط صلح پیش کرے۔ 20 دن تبوک میں قیام کے بعد آس پاس کے حکمرانوں کو جن کی جانب سے خطرات تھے متی بنا کر مدینہ واپس تشریف لائے۔ یہیں عقیدر حاضر خدمت ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے امان نامہ عطا فرما کر واپس کر دیا۔ ناظرین و سامعین، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ مزید اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ابھی تک اگر آپ نے ہمارے اسلامی اور معلوماتی چینل ویلتھ آف نالج کارنر کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا، گھنٹی کے بٹن کو آل پہ کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت وصول ہو سکے۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔